أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. پھر پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق، اور اگر دیکھ لیں ساری نشانیاں ایمان نہ لائیں ان پر، اور اگر دیکھے راستہ ہدایت کا تو نہ ٹھہرائیں اس کو راہ، اور اگر دیکھے راستہ گمراہی کا تو اس کو ٹھہرا لے راہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور رہے ان سے بے خبر، اور جنہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، برباد ہوئے ان کی محنتیں، وہی بدلہ پائیں گے جو کچھ عمل کرتے تھے۔ اب بنا لیا موسیٰ کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیور سے بچھڑا، ایک بدن کے اس میں گائے کی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا، نہیں بتلاتا راستہ؟ معبود بنا لیا اس کو اور وہ تھے ظالم، اور جب پچھتائیں اور سمجھے کہ ہم بے شک گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے اگر نہ رحم کرے ہم پر ہمارا رب اور نہ بخشے ہم کو تو بے شک ہم تباہ ہوں گے۔ اور جب لوٹ آیا موسیٰ اپنی قوم میں غصے میں بھرا ہوا افسوسناک، بولا کیا بری نیابت کی تم نے میرے بعد، کیوں جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم سے، اور ڈال دیا وہ تختیہ اور پکڑا سر اپنے بھائی کا، لگا کھینچنے اس کو اپنی طرف۔ وہ بولا اے میری ماں کے جنے، لوگوں نے مجھ کو کمزور سمجھا، قریب تھے کہ مجھ کو مار ڈالیں، سو مت ہنسا مجھ پر دشمنوں کو، اور نہ ملا مجھ کو گنہگار لوگوں میں۔ بولا اے میرے رب معاف کر مجھ کو اور میرے بھائی کو، اور داخل کر ہم کو اپنے رحمت میں،
اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو لوگ تکبر کریں گے دین کی باتوں کے اندر، ان کا انجام دنیا کے اندر بھی برا ہوگا اور آخرت کے اندر وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ جو ہماری آیتوں کو جھوٹا سمجھیں، چاہے تورات ہو، چاہے زبور ہو، چاہے قرآن کریم ہو، جو بھی انسان اللہ کریم کے پیغام کو اور اس کے احکام کو جھوٹا سمجھے گا اور تکبر کر کے اترائیں گا، وہ دنیا کے اندر بھی ناکام ہوگا اور آخرت کے اندر اس کی سزا جہنم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ دنیا کے اندر تکبر کریں گے، آخرت کے اندر اللہ رب العالمین ان کے جسم کو چونٹی کا جسم بنا دیں گے، ان کے جسم کو چونٹیوں کا جسم بنا دیں گے، اور لوگ جو ہیں حشر کے میدان میں ان کو رونتے ہوئے جائیں گے اپنے پیروں کے نیچے۔ لوگ ان سے کہیں گے، بھائی تم تو دنیا کے اندر اچھے تھے، چلنے والے، جسم میں جسامت بھی اچھی تھی، ڈیل و ڈول اور جسم کی بناوٹ بھی اچھی تھی، آج تم اتنے چھوٹے کیوں ہو گئے، چونٹیوں کے برابر؟ تو وہ کہیں گے، ہم دنیا میں تکبر کرتے تھے، آج اللہ نے اس کی یہ سزا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو بڑائی اسی کو سجتی ہے جو واقعتاً بڑا ہو، بڑائی اسی کو سجتی ہے جو واقعتاً بڑا ہو، اور سب سے بڑا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین ہی کو بڑائی سجتی ہے، تکبر بھی اللہ پاک ہی کو سجتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ کیونکہ انہوں نے پوری دنیا کو بنایا ہے، دنیا کو انہوں نے سجایا ہے، دنیا کو وہی چلاتے ہیں اور دنیا کو وہی ختم کرنے والے ہیں، پھر دنیا کو دوبارہ وہی زندہ کرنے والے ہیں۔ بڑائی انہی کو سجتی ہے، مخلوق کو بڑائی نہیں سجتی ہے۔ ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے دین کے احکامات کے اندر ہم نے کبھی بھی اپنے رائے کو بڑا بنا کر نہیں پیش کرنا، بلکہ جو دین کا فیصلہ آ جائے من وعن اس کو قبول کر لینا۔ جو اس سے پہلے لوگ تھے، جب ان سے حق بات کہی جاتی، حق بات کو نہیں سنتے، اور جو حق بات نہیں ہوتی وہ اس کو مان لیتے ہیں۔ کہ ہمیں چاہیے جو حق بات ہیں ہم اسی کو مانیں، جو حق بات ہیں ہم اسی کو سمجھیں، اور جو حق پیغام ہے ہم اس پر عمل کریں۔ ایسا نہیں کہ جو بات حق نہیں ہے ہم اس پر عمل کریں، جو بات حق ہے اس کو چھوڑ دیں۔ یہ بہت بری بات ہے، جس کی وجہ سے انسان دنیا کے اندر بھی اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، اور آخرت کے اندر اس کا انجام بڑا خطرناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس خطرناک وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اعتکاف کیا، اپنی قوم سے کہا تھا میں 30 دن کا اعتکاف کروں گا، اور پھر اللہ کا پیغام اور اس کے احکامات کو تمہارے پاس لے کر آؤں گا، اور مجھے امید ہے میری قوم تم اس پر عمل بھی کرو گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 30 دن کا اعتکاف کیا، لیکن اللہ پاک نے کہا مزید 10 دن اور اعتکاف کرو، 40 دن ہو گئے۔ قوم نے جلد بازی کی۔ اسی قوم کے اندر ایک بندہ تھا، ایک شخص جس کا نام سامری تھا بڑا چودھری، قوم کا بڑا تھا، اور لوگ پہلے سے اس کی بات کو مانتے تھے۔ اس کا نام تھا سامری، لوگ پہلے سے اس کی بات کو مانتے تھے۔ اب اس نے کیا کیا، جو
جو بنی اسرائیلی فرعون کے جو افراد تھے، قبطی جنہیں کہا جاتا ہے، ان سے انہوں نے بطور زیور ادھار لیے تھے پہننے کے لیے کہ بھئی آپ کے زیور دو، ہمیں پہننا ہے۔ اللہ کی شان، زیور تو لے لیے، اور جو فرعون کے ماننے والے متبعین جب تباہ ہو گئے، جب ہلاک ہو گئے، اب برباد ہو گئے، تو سامری نے بنی اسرائیلی لوگوں سے کہا، دیکھو جن لوگوں سے تم نے زیورات کو لیا ہے بطور ادھار پہننے کے لیے، اب وہ تو مر چکے ہیں، اب زیورات تم نہیں پہن سکتے، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی کا مال تم گلے میں ڈالو۔ اب خواتین اس کے باتوں میں آ گئی۔ سامری نے کہا کہ بھائی سارے زیورات میرے پاس جمع کر دو۔ تو سامری جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین وحی لے کر تشریف لاتے، تو سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آتے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے جو بعد میں انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ تو سامری جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹانپ گرتے تھے، گھوڑے کے ٹانپ، تو وہاں سے وہ مٹی جمع کر لیا کرتا تھا، اور اس مٹی کے اندر زندگی کی خاصیت پیدا ہو گئی تھی، زندگی کی۔ بات سمجھ گئے؟ جبرائیل امین جس سواری پر تشریف لاتے وہ جنتی سواری تھی، اور جنتی چیز کے اندر اللہ رب العالمین نے موت نہیں لکھا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو گھوڑے کے ٹانپ سے جو کچھ مٹی سامری اٹھاتا، اس مٹی کے اندر ایک حیات، ایک زندگی کے تاثیر پیدا ہو گئی۔ اب وہ سامری نے جو ہے اس مٹی کو اپنے پاس محفوظ رکھا، اور قوم سے کہا کہ تم جو ہے سونا میرے پاس دے دو، اور جو قبطی لوگوں کا سونا تم نے بطور ادھار کے پہنا ہے وہ تو مر چکے ہیں، ابھی تمہارے لیے حلال نہیں۔ خواتین اس کی باتوں میں آ گئی۔ سامری نے جو ہے اس سونے کو آگ پر اتنا پگھلایا، اس کا پانی بنایا، اور اس پانی سے ایک بچھڑے کی شکل دی، ایک گائے کی شکل دی، اس سونے کو بچھڑے کی اور گائے کی شکل دی، اور جو مٹی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، وہ گھوڑے کے ٹانپ کی مٹی کو اس نے محفوظ رکھا تھا۔ جب وہ سونے کو پگھلا رہا تھا، یہ مٹی بھی اس نے اس کے اندر ڈال دی، جس سے بچھڑے کے اندر ایک ایسی تاثیر پیدا ہوگی کہ خود بخود بچھڑے کے منہ سے ایک آواز نکلتی تھی۔ کیا نکلتی تھی؟ بولو بھائی، آواز نکلتی تھی۔ تو سامری نے جو ہے یہ کچے عقیدے کا انسان تھا۔ کیسا تھا؟ بولو بھائی، کچا عقیدہ، اور کچا عقیدہ انسان کو جو ہے جنت میں نہیں لے جائیں گا، یاد رکھو۔ عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ اللہ کریم ایک ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اتنا مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گردن پر اگر کوئی تلوار اور بندوق بھی رکھ دیں، ہماری زبان یہی کہیں گی اللہ ایک ہے۔ بولو بھائی، اگر کوئی شعبدہ بازی کر میں یہ ہوں میں وہ ہوں، ہم کبھی یقین نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، اور شیطان جو ہے آپ کے پاس ایک بادل کی آواز کی طرح آیا، شیطان بادل کی آواز کی طرح آیا، اور کہا عبد القادر تو نے اتنی عبادت کی ہے کہ اللہ پاک نے تجھ کو نماز معاف کر دیا ہے، تو نے اتنی عبادت کی ہے
کہ اللہ کریم نے تجھ کو نماز معاف کر دیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان ہے، جب نماز میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہو سکتی ہے تو ان کے غلام ایک ادنا امتی کو نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ ارے بات سمجھ رہے ہو؟ بات سمجھ رہے ہو؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پانی پی رہے تھے، شیطان نے کہا عبد القادر سونے کے پیالے میں پانی پی تجھ پہ حلال ہے، کہ جب سونا میرے نبی پاک علیہ السلام نے کہا مردوں کے لیے حرام ہے تو حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شیطان ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسان کو عقائد کے اندر اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ چاہے ہمارے سامنے کوئی کتنی بھی شعبدہ بازی کریں، کوئی کتنا بھی چال بازی کرے، نظر بند کرے، ہم نے کبھی یقین نہیں کرنا، ہم نے یہی کہنا ہے کہ اللہ کریم ایک ہے۔ بولو بھائی، اللہ کریم ایک ہے، اور ہم نے یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ ہم نے مر کے پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ ارے بات سمجھ رہے ہو؟ ہم نے مر کے پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے انشاءاللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو سامری نامی شخص خود گمراہ تھا اور اپنی قوم کو گمراہ کر گیا۔ ایسا گمراہ قوم کو کیا کہ لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، اب اللہ کریم تو خود یہاں پر آ گئے ہیں۔ فنسیہ، موسیٰ علیہ السلام بھول کے وہاں پر گئے ہیں، اللہ تو یہ ہیں، خدا تو یہ ہیں۔ 5,78,000 لوگ مرتد ہو گئے۔ اس بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی اور اس کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی۔ اچھے بھلے لوگ جنہوں نے اللہ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے منظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا، فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے باوجود وہ قوم اپنے جان پر نفس پر ظلم کر گئی، اللہ کو چھوڑ کر بچھڑوں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آپ جانتے ہو اللہ پاک جب گمراہی پر ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، 100 بار حفاظت فرمائے۔ اس ملک بھارت کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے، اکبر اس کا نام تھا، 48 سال تک ملک بھارت پر حکومت کی۔ کتنے سال تک کی بولو؟ ارے بولو نا، 48 سال تک ملک بھارت پر حکومت کی۔ ظالم کے عقائد کچے تھے۔ کیسے تھے؟ ایسی پاورفل حکومت 48 سال تک، جب تک اکبر زندہ رہا بادشاہ بن کے رہا۔ کیا اس کی قسمت اور بد نصیبی، اللہ اکبر! وہ ظالم دین اکبری شروع کیا، دین اکبری شروع کیا، کلمہ پاک کو بدلا، اور جا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ظالم نے وہاں پر اپنا نام لکھا۔ ایک وقت آیا، دنیا نے دیکھا، تاریخ میں لکھا ہے کہ اکبر بادشاہ سور کی پوجا کیا کرتا تھا، خنزیر کی پوجا کیا کرتا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ عقائد مضبوط رکھو، علماء سے جڑے رہو، دین کی بات سنو، دلائل کے ساتھ میں حدیث پاک کو سنو، قرآن کریم کی آیتوں کو سنو اور اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرو۔ اگر عقائد کچے رہے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ اکبر جو کبھی سجدے کیا کرتا تھا، ظالم خنزیر کی پوجا کرنا شروع کر دی، سوروں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں۔ یہ قوم جو کل تک اللہ کے قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اللہ کے منظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا، اور بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی، بچھڑے کو معبود بنانا شروع کر دیا، اس سے پرتھنا کرنا شروع کر دیا، اپنے ماتھوں کو اس کے سامنے ٹکانا شروع کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے وحی کے ذریعے بتلا دیے، آپ کی قوم تو مرتد ہوگی، دین الہی سے پھر گئی اور بچھڑوں کو اور گائے کو اپنا معبود سمجھنے لگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے کے اندر واپس آئے اور تورات کو لے کر آئے۔ جس قوم نے فرمائش کی تھی کہ اللہ کا پیغام لے کر آؤ، اللہ کے احکام کو لے کر آؤ، ہم اس کی اطاعت کریں گے، دل و جان سے اس کو سچا سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں۔
دیکھا قوم بچھڑی کی عبادت کر رہی ہے، خدا کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا اور اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کر رہی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ قرآن میں کہنے ایسی چیز کو معبود بنا لیا جو بولتا بھی نہیں ہے، راستہ بھی نہیں بتلاتا ہے، اور تمہیں اللہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو چلا سیدھے راستے پر۔ کون سے راستے پر؟ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ بچڑا تو بات بھی نہیں کرتا ہے، یہ بچڑا تو راستہ بھی نہیں بتلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، بئس ما خلفتمونی من بعدی، یعنی تم نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کی۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کا حکم آنے سے جلد بازی کی؟ مفسرین لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، کیا تم یہ سمجھ گئے کہ مجھ پر موت آ گئی؟ کیا تم یہ سمجھے کہ مجھ پر موت آ گئی؟ تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ قوم کو پچھتاوا ہوا، نادم اور شرمندہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے کے اندر اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کھینچنے لگے کہ ہارون میرے بعد تم نے نیابت صحیح کیوں نہیں کی؟ تم نے خلافت صحیح کیوں نہیں کی؟ تم نے قوم کو سمجھایا کیوں نہیں؟ تو حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی اور جو تورات کی تختیاں اپنے ہاتھ میں لائی تھی اس کو ذرا نیچے رکھ دیا۔ کیا کر دیا؟ نیچے رکھ دیا، اور اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کھینچنے لگے اور کہا قوم گمراہ ہو گئی، قوم مرتد بن گئی، تم نے کیا کیا؟ حضرت ہارون نے کہا میرے بھائی دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مت دیجیے، دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مت دیجیے۔ میں نے لاکھ کوشش کی، قوم کو سمجھایا، لیکن قوم تو میرے قتل پر آمادہ ہو گئی۔ لوگ تو مجھے قتل کرنا چاہ رہے تھے، میری دنیا ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ یقین جانیے میں نے بہت سمجھایا، میں نے بہت سمجھایا، اے میری قوم گمراہ مت ہونا، اللہ کو ماننا، لیکن لوگ تو مجھے قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ ٹھنڈا ہوا، اللہ کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کی، قال رب اغفر لی ولیاخی وادخلنا فی رحمتک وانت خیر الراحمین، بولا اے میرے رب معاف کر مجھ کو، میرے بھائی ہارون کو، اور ہم دونوں کو داخل کر اپنی رحمت کے اندر۔ کہاں پر داخل کر؟ اپنی رحمت کے اندر، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بات سمجھ گئی؟ قوم کے لوگ نادم بھی ہوئے، پچھتائے کہ ہم نے کیا کیا، ایسے بچڑے کو مان لیا جو بول بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا ہے، اور ہمیں راستہ بھی دکھا نہیں سکتا ہے۔ جس نے آج کا پیغام قرآن کا یہی ہے کہ ہم اپنے عقائد کے اندر مضبوط رہیں، اور ہماری زندگی اور ہماری سانسیں یہی کہیں گی اللہ ایک ہے، اور جب ہماری موت آئیں گی ہم یہی کہیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے یکتا تنہا ہے، پورے کائنات کے واحد بادشاہ ہے۔ بولو بھائی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ہدایت پر رکھیں اور ہمارا خاتمہ توحید پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی